امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دنوں میں مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کی ضرورتوں اور شکایتوں کو سنتے تھے۔ ہر صوبے کے عامل گورنر سے ان کے علاقے کی مکمل روداد منگواتے تھے۔ سفر میں ہوتے تو راہ چلتوں سے حال معلوم کرتے تھے۔ رات کو مدینہ منورہ کے گلی کوچوں اور بازاروں میں گشت کر کے وہاں کے رہنے والوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ ایک رات آپ معمول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیے مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت کر رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مکانوں اور خیموں کی روشنیاں گل ہو چکی تھیں۔ مدینہ منورہ کے باشندے گہری نیند سو رہے تھے، مگر ایک پٹھے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، دودھ بیچ کر جو پیسے تو لاتی ہے وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ گھر کا خرچہ بڑی تنگی سے چلتا ہے۔ میں جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام اور آسائش سے گزر بسر ہوتی تھی۔ بیٹی، صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کے حالات تو سدھریں گے نا۔ توبہ توبہ اماں، کیسی باتیں کرتی ہو؟ بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے سمجھانے کے انداز میں کہنا شروع کیا، اماں، جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی اس وقت تم مسلمان نہیں تھی۔ الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ ماں بولی، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پر کون سی آنچ آ سکتی ہے؟ اماں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت ہے کہ دودھ میں پانی قطعی نہ ملایا جائے؟ بیٹی نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ ماں نے جواب دیا، ارے نیک بخت، کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچیں گے تو دونوں وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے؟ اماں میری، اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق نہیں۔ میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہو۔ بیٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پگلی کہیں کی، یہاں کون سے خلیفہ بیٹے ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ پگلی کہیں کی، یہاں کون سے خلیفہ بیٹے ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ انہیں تو کان خبر تک نہیں ہوگی۔ اب تم سو جاؤ، صبح سویرے میں دودھ میں پانی ملاؤں گی۔ اماں نے فیصلہ کن انداز میں بیٹی کو سمجھایا۔ بیٹی تڑپ کر کہنے لگی، نہ اماں نہ، خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد خیمے میں خاموشی چھا گئی۔ چراغ بجھا دیا گیا۔ ماں اور بیٹی بستر پر لیٹ گئیں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم نے اس لڑکی کے یہاں ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ دودھ کا معائنہ کیا، دودھ خالص تھا، اس میں پانی کی ملاوٹ قطعی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ایسی نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی مسلمان لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ اسے کم از کم 1000 درہم انعام میں دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایسی نیک خصلت اور پاک سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں تو اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شایان نشان ہوں۔ ماں اور بیٹی کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا۔ رات کا واقعہ دہرایا گیا۔ ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور بیٹی کا چہرہ صداقت کے نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر فاروق کے 2 بڑے فرزند حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے فرزند حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم قداور اور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے اچھے شاعر تھے۔
عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے، لہٰذا اس پاک باز لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ مذہب کی مجسم تصویر تھا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ اسی صاحب کردار، نیک سیرت اور دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نواسے تھے۔